یہ مخصوص علم اس قدر پایا جانا اور اتنی شدومت کے ساتھ پایا جانا یہاں پر یہ اشارہ کرتا ہے کہ آخر اس کو فوربڈ کیا ہی کیوں گیا. حالانکہ یہ امکان موجود ہے کہ یہ علم ایگزسٹ کرتا ہے, ہاں جی بٹ یو بالکل آر فاربڈن ٹو گو ان دیٹ وے ایبسلیوٹلی. کہ آپ اس کے پاس جا کے کہیں ان کے پاس پوچھیں. یہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں چیزیں, جیسے ایسٹرولوجی ہے, جو علم نجوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو تو نام لے کے منع کر دیا گیا کہ یہ آپ نے حاصل نہیں کرنا. اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جو فاربڈن نالج کے اوپر جنات سے متعلق, ایلین سے متعلق چل رہی ہوتی ہیں, اور ایک ٹرینڈ اس میں ہم اور بھی بہت دیکھتے ہیں, یہاں پر لوگ جب ایلین کو لاتے ہیں, جن کو لاتے ہیں, تو وہ دینی معاملات کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن وہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو جب کام ہی اور کوئی نہ ہوگا, آپ نے یہی سمجھ لیا, آپ کو جو ہے لگنا شروع ہو گیا کہ ہم نے یہ گیٹ وے اگر پتہ چلا لیے تو ہم تو پہنچ جائیں گے, یا تو خدا تک پہنچ جائیں گے, یا کسی اور گیلیکسی میں پہنچ جائیں گے, یا کچھ ایسا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد سلیم ہے اور سائنس کرونیکل سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ علم کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق سعید. آج ہماری گفتگو کا موضوع علم اگرچہ ہے, لیکن علم کی خاص وہ جہت ہم ڈسکس کریں گے کہ جس کو علم ممنوع یا فاربڈن نالج کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی تفصیلات ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے, جو بھی مواد پھیلایا جا رہا ہے, وہ کتنا اوتھینٹک ہے اور اس کا قرآن اور حدیث سے کیا تعلق بنتا ہے, اور کیا واقعی فاربڈن نالج جیسی کوئی چیز موجود بھی ہے, اور ہماری تاریخ میں فاربڈن نالج سے متعلق ہمارے کلاسیکل اسکالرس کا کیا سٹانس رہا ہے, اور اس کے اوپر موجودہ دور میں اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, یا اب بھی فاربڈن نالج از اسٹل فاربڈن. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق سعید سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ. الحمد للہ ایبسلیوٹلی فائن. یہ فاربڈن نالج کی اصطلاح کیا ہے, یا اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتانا چاہیں کہ کیا واقعی اس اصطلاح کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ علم میں کوئی ایسی تقسیم موجود ہے کہ یہ علم نافع ہے اور یہ وہ علم ہے جو ممنوع ہے, یہ فاربڈن ہے اور یہ علم نافع ہے؟ تو پہلے اس کی وضاحت کر دیجیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنے سے پہلے اسلامکلی دیکھنا پڑے گا. باقی تو ہم ہسٹوریکلی اس کو انالائز کریں گے ہی, لیکن ہم اسلامکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم نافع, وہ علم جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے, وہ علم نافع ہے. اس میں تو شک کوئی نہیں. اس کے لیے بہت سے ذرائع ہمیں بتائے گئے ہیں, علم کے ذرائع, جس کے اندر خصوصی طور کے اوپر احادیث کی کتب میں باقاعدہ طور کے اوپر باب العلم, کتاب العلم جو ہے تمام محدثین نے تقریباً وہ لکھی ہے, اس کے اندر کمپائل کی احادیث کو باقاعدہ. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ آپ علم اور علم نافع کو سیکھیں, بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد علم تھا کہ اس کو اللہ وہ علم دے جو کہ باقی مخلوقات کو نہیں دیا گیا, اور انسان کو وہ علم دیا گیا. اس کی وجہ سے اس کا نفع ہوا, اس کا فائدہ ہوا, اور وہ بتدریج اس علم کے حصول کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک اس کے اندر فیکٹر یہ ہے کہ جیسے آپ نے فوربڈن نالج کا پوچھا, اب جو یہ علم ممنوع ہے, یا جس کو کہہ دیں کہ فوربڈن نالج, بہت فیمس ٹرمنالوجی آج کل ذرا میڈیا کے اوپر بڑی ان ہے, تو ہم اس کو کرٹیکلی انالائز کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کنٹینٹ کریٹرس کا ہم نام نہیں لیتے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی کنسرننگ ہے, آپ کے لیے بھی کنسرننگ ہوگی. اس میں فوربڈن نالج کی وہ ٹائپس جو کہ اسلام نے نام لے کر منع کرتی ہیں, نام لے کر, جس میں جیسے ایسٹرولوجی ہے, جو علم نجوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو تو نام لے کے منع کر دیا گیا کہ یہ آپ نے حاصل نہیں کرنا. البتہ ساتھ میں اس چیز کا بھی ایکنالوجمنٹ ملتی ہے کہ یہ علم ضرور ہے, یہ علم, اس کی ایگزسٹنس موجود ہے, ملتی ہے, لیکن دس از فوربڈن فار یو, کہ آپ نے اس کو حاصل نہیں کرنا. اب یہ تو واضح ہو گیا کہ علم نافع بھی موجود ہے اور علم ممنوع جو کہ فوربڈن نالج ہے وہ بھی موجود ہے. اب اس میں ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ, ایک تو علم نافع کا تو بہت ایزی انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس علم کو سیکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم تک آتا ہے, تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے, ہمیں اس کا نفع پہنچتا ہے, اس لیے وہ علم نافع ہے. فوربڈن نالج کا ہمیں نقصان ہونا ضروری ہے. ہم یہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے, یہ میری ذاتی ریسرچ ہے, اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ہسٹوریکلی ایک دور میں لے جاتا ہوں. ابھی وہ دور ہے کہ جب یہ فوربڈن نالج کی ٹائپ, جس کو میں نے آگے ذکر کیا, ایسٹرولوجی, جس کو نام لے کر بھی منع کیا گیا, جو کچھ سویلائزیشنز آج سے پہلے گزر چکی ہیں, ہمیں ریکارڈ میں آرکیولوجسٹ وغیرہ جو ہیں ان کی ایک فیمس نیریٹو کے طور کے اوپر پتہ چلتا ہے
قریباً کوئی 8,000 سے 10,000 سال پہلے کی جو سویلائزیشنز ہیں وہی پرائمری سویلائزیشنز ہیں، جس کے اندر سومیرینس، بیبلونین سویلائزیشنز، ایجپشین سویلائزیشنز ہیں. زیادہ سے زیادہ 10 سے 12,000 سال پہلے، اس سے زیادہ وہ اس سے پہلے پری ڈیٹ نہیں کرتے ایک سویلائزیشن کو. ہیومن بینگ ہومو سیپین کی موجودگی کو تو وہ ایکنالج کرتے ہیں، لیکن سویلائزیشن کو ایکنالج نہیں کرتے. البتہ اب بہت سے ایسے ریسرچرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، اور آرکیولوجسٹ ہیں، پیلیونٹولوجسٹ ہیں، جنہوں نے ان سویلائزیشن کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، جس کے اندر بہت بڑی کچھ فیمس سویلائزیشنز ہیں. گوبکلی ٹیپے ہے، ترکی کی ایک سویلائزیشن ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ڈگ آؤٹ کر کے اچانک سے وہ آپ کے لیے نمودار ہو گئی، اور آپ کو پتہ چلا اس کی ڈیٹنگ کر کے، کاربن ڈیٹنگ کر کے، کہ یہ سویلائزیشنز یہ تو تقریباً 20,000 سے 22,000 سال پہلے کی موجودگی اس کی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تو اتنی پرانی سویلائزیشنز ہیں. اب اس کے اندر اس ہسٹوریکل اسپیکٹ کو دیکھنے کے اندر میرا انٹرسٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ان سویلائزیشنس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو علم کی نوعیت پائی جاتی تھی، جو کہ انہوں نے حاصل کیا یا ان کے ہاں سب سے معروف تھا، وہ علم وہ تھا جو کہ آج جس کو ہم فوربیڈن نالج کہتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو جیسے گوبیکلی ٹیپے یا امریکاز کے اندر بھی جو امیزون جو فورسٹ ہیں، ان کے اندر بھی جو ابھی جو پری ڈیٹ کر کے اس کو جو ہماری سویلائزیشنس کی ابھی ڈسکوری ہو رہی ہے، ابھی کچھ ہو چکی ہے، کچھ ابھی ہوگی آنے والے وقت میں، تو وہاں پر ہم کچھ چیزیں نوٹ کرتے ہیں جیسے گوبیکلی ٹیپے کے اندر بھی کہ جو کچھ کریونگز ہیں، جو اینشینٹ کریونگز ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ سائنس اور وہ جو ایجپشنس بھی کی بھی عادت تھی کہ وہ کریونگز کرتے تھے، ان کی لینگویج ہی وہ ہوتی تھی. تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر بہت سی ایسی کریونگز ہیں جو کہ ایسٹرولوجیکل نالج کے اوپر اور ایسٹرونومیکل نالج کے اوپر منحصر ہیں. اس کی کچھ دلائل ہیں کہ ابھی تک بہت سے ریسرچرز نے اس کے اوپر دیکھا ہے کہ ان کے ہاں کچھ سگنل ورڈز تھے، کچھ سگنل ڈائیگرامس تھی، کچھ اینیملس تھے، جس کے اندر سرپنٹ، سنیک سرپنٹ جس کو کہتے ہیں، سرپنٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ون. سرپنٹ جو ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہمیشہ سولر جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر پوائنٹڈ ہوتا تھا. جہاں پر بھی اس کو بنایا جاتا ہے نا، آپ ایک سولر سسٹم کو اگر آج ہم ڈرا کریں گے تو اس کے اندر اگر ہم ایک ڈائریکشن مختص کر کے سولر ڈائریکشن کے اندر اس کو فائنلائز کر کے ہم اس کو ڈرا کر دیں گے تو وہ ہمیشہ وہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اور وہی آج سے ہزاروں سال پہلے انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہی اب ہو رہی ہے. مجھے جو چیز یہاں پہ انٹرسٹنگ لگتی ہے نا وہ یہ کہ یا تو غالب گمان میرا یہ ہے کہ ان کے ہاں یا تو اس وقت تک یہ نالج فوربیڈن ہی نہیں تھا. ان کی دیکھیں ہر شریعت کے اندر اپنے لاز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پہلے کی شریعت میں جو موجود تھیں وہ اب نہیں ہیں، اور اب جو ہیں شاید پہلے نہ ہوں. یہ تو احکامات سے متعلق احکامات ہمیں نہیں پتہ، اب حرام ہے پہلے حلال ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہائی انٹیلیجنس تھی اس کے اندر، اور اس حد تک انٹیلیجنس تھی کہ اس کے علاوہ شاید وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے. اچھا، ٹو پٹ اٹ سمپل، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو کمنٹ آن دس پوائنٹ کہ ڈو یو تھنک کہ دیز کارونگس دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اور دا سمبولک ریپرزنٹیشنز، یہ واقعی اتنا ایویڈنٹ ہے کہ ہم اس سے یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ فاربیڈن نالج از ناٹ اے میتھ بلکہ ایکچولی ایک نالج کی طور پر، گراؤنڈڈ نالج کے طور پر ایگزسٹ کرتا تھا؟ میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں. اب جن کارونگس کی میں نے بات کی ہے ان کے اندر کچھ جو ہمیں ابھی تک کی ریسرچ میں نتائج ملے ہیں، اس میں سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سولر فینومینن ہوتا ہے نا ہر سال، ایک کو کہتے ہیں سمر سولسٹس، ایک کو کہتے ہیں ونٹر سولسٹس. سمر جو سولسٹس ہے وہ جون میں ہوتا ہے، 20 سے لے کر 21 جون تک. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب جو زمین کا ایکسس ہے وہ 23.5 کے اینگل پہ سورج سے سب سے قریب ہوتا ہے جون کے اندر ہر سال. اس کو کہتے ہیں سمر سولسٹس. اور اسی طرح سے جو ونٹر سولسٹس ہے وہ 20 سے لے کر 22 دسمبر تک سیم اینگل 23.5 اینگل سب سے دور ہوتا ہے سورج سے. یہ فینومینن ہر سال ہوتا ہے. یہ فینومینن اس وقت بھی کارونگس کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو بتایا ہوا. دوسرا فینومینن جو کہ ایکویناکس ہے، ایکویناکس ہے جب دن اور رات کی جو لینتھ ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل سیم، یعنی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات. یہ فینومینن بھی سال میں 2 بار ہوتا ہے، ایک مارچ میں ہوتا ہے،
اس کو کہتے ہیں سمر ایکویناکس، اور ایک ہوتا ہے سپتمبر کے اندر، اس کو کہتے ہیں ونٹر ایکویناکس. یہ بھی علم اس وقت آپ کو ان کی کارونگس کے اندر سے مل جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سویلائزیشنس نہ صرف ایڈوانس تھیں بلکہ ان کی ہائی انٹیلیجنس. ابھی آپ اگر آج کی سویلائزیشن میں دیکھیں، ہم نے کچھ چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی تو ہم اپنی بہت امپورٹنٹ چیز جگہوں کے اوپر ان کو مینشن کریں گے. انہوں نے اس چیز کو مینشن جو کیا ہوا ہے نا، مجھے جہاں تک اس چیز کے اندر آئی ایم تھیورائزنگ اٹ کہ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ ان کی ہائی انٹیلیجنس تھی. اور یہ صرف چیز ایک سویلائزیشن تک محدود نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے، ایک تو وہ کہ ان کو اس کے علاوہ لگتا ہے کہ کام ہی کوئی نہیں تھا اور کچھ تھا ہی نہیں، صرف اور صرف سرپنٹس ہیں، ان کی موومنٹس ہیں، ان کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ سورج کی طرف ہیں. کچھ ایسی چیزیں جیسے آپ کو اسٹون ہینج کا پتہ ہے، اسٹون ہینجز ہیں جو ان کی بھی جو ابھی تک آج تک تو پتہ نہیں ہے کہ وہ بنائے بھی کس نے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ. ظاہر بات ہے کوئی سویلائزیشن ہوگی جس نے بنائے، جیسے یو کے وغیرہ کے اندر ہیں، بہت ہی ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے. البتہ اسٹون ہینج کی بھی جو ڈائریکشن آپ کو پتہ ہے، it is considered as the gateway to the other galaxy. It is considered as the gateway to the solar path. پکٹوریل ریپرزنٹیشنز میں وہ بنایا سولر پاتھ ہے وہ. اب آپ کا وہ سولر پاتھ ہے، اور اسی طرح سے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ایجپشین پیرامڈز ہیں، ان کی بھی یہی ڈائریکشن ہے. دا پوائنٹ از کہ مختلف جگہوں کے اوپر اتنی اینشینٹ سویلائزیشنس کے اندر یہ مخصوص علم اس قدر پایا جانا اور اتنی شد و مت کے ساتھ پایا جانا، یہاں پر یہ اشارہ کرتا ہے کہ آخر اس کو فوربڈ کیا ہی کیوں گیا، اللہ کی ذات نے کیوں فوربڈ کیا. کہ آپ کو جب کام ہی اور کوئی نہ ہوگا، آپ نے یہی سمجھ لیا، آپ کو جو ہے لگنا شروع ہو گیا کہ ہم نے یہ گیٹ وے اگر پتہ چلا لیے تو ہم تو پہنچ جائیں گے، یا تو خدا تک پہنچ جائیں گے، یا کسی اور گیلیکسی میں پہنچ جائیں گے، یا کچھ ایسا کر لیں. یہ جو فوربڈن کی اصطلاح آ رہی ہے، یہ بنیادی طور پر تو اگر ہم مذہبی ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو یہ اصطلاح بنتی ہے مذہب کی، کہ مذہب فوربڈ کرتا ہے. آپ کے خیال میں جو فوربڈن نالج کے ساتھ جو فوربڈن لگ رہا ہے، یہ کسی مذہبی بنیادوں کے اوپر لگ رہا ہے، یا یہ سویلائزیشنز اپنی کسی ایسی پیک کو پہنچ گئی تھیں کہ دے ور سیلف ہارمنگ دیئر سویلائزیشنز اینڈ دین دے تھاٹ آن اے جنرل لیول کہ ہمیں اب اس کو روک دینا چاہیے، یا یہ ہماری ترقی کے آگے رکاوٹ بن رہی ہے، یا اس کے پیچھے بھی مذہبی گراؤنڈس تھیں؟ اچھا، جہاں تک قرآن کے اندر دیکھیں تو ایک مثال نمرود کی ملتی ہے کہ نمرود نے یہ کنسیڈر کر لیا تھا غالباً کہ وہ اتنا ایڈوانسڈ ہے اپنے اندر، اور اتنی اس کے اندر طاقت پاور موجود ہے کہ وہ خدا تک یہاں تو پہنچ سکتا ہے. یہاں پھر آتا ہے نا کہ اس نے ایک جگہ کے اوپر چل کر تو اس نے وہ اوپر تیر بھی چلوائی. کچھ روایات میں آتا ہے کہ میں ایسے اس کو تیر چلواؤں گا تو وہاں تک پہنچ جائیں گے، تو نعوذ باللہ آسمانوں کا جو خدا ہے اس تک پہنچ جائیں گے. تو دا پوائنٹ از کہ ایک وقت تک اگر انسان کے پاس اس قدر یا اتنی حد تک نالج آ جائے، جب وہ خود کو، ابھی آج کل کی سویلائزیشن کو دیکھ لیں، پرانی تو بات ایک تو قرآن سے اگزامپل دی ہے، آج دیکھ لیں کیا انسان تھوڑا سا علم تھوڑا سا زیادہ حاصل کر کے خود کو نہیں سمجھتا کہ میں اب خدا کو سے مبارا ہوں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے خدا کی ضرورت. ہاں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بھائی خود علم بہت جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کی. آج کل بھی وہ تو وہی بات چل رہی ہے نا، یہ تو ہماری آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے. تو ہمیں تو اس کی جیتی جاگتی مثال ملتی ہے کہ آخر یہ علم فوربڈ کیا کیوں گیا. اس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ایسا پتہ چل جائے گا جو خدا آپ کو بتانا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھائی اپنے آپ کو اس سے نعوذ باللہ کچھ بڑا نہ سمجھنا شروع کر دیں. آپ اپنی وہ کہتے ہیں نا اوقات سے باہر نہ نکل جائیں. ایگزیکٹلی دس از ون آف دی مین پوائنٹس وچ آئی تھنک سو، کہ جس کی وجہ سے اس نالج کو فوربڈ کیا گیا. ویلڈ پوائنٹس ہیں. اچھا، اب وہ کون سی نالج کی فیلڈز آپ نے اشارہ کیا ہے اسٹرالوجی کی طرف، اور اس کے علاوہ کون سی فیلڈز ہو سکتی ہیں کہ جن کو فوربڈن نالج کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک تو آج کل اب ہمیں کنٹینٹ کریٹرس پہ بات کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے مجبوری ہے. ہاں جی. اب کیا ہے کہ ایک تو یہ ٹائپ ہے جو کہ میرے لیے بذات خود ایک ریسرچر بڑا کنسرن تھا. اس کے اوپر میں نے یہ جو بھی باتیں کہی ہیں میری سیلف تھیورائزیشن ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کنٹینٹ کریشن ہو، یہ کنٹینٹ بکتا بھی بڑا مزے کی بات ہے، بہت اس کی ویورشپ بھی ہے. اب اس میں کیا ہے جی، کچھ پرانے آپ کو مینوسکرپٹ مل گئے کہیں سے جی، اب وہ شمس المعارف مل گئی ہے، کہیں سے بک مل گئی ہے، اس سے اب آپ کو یہ پتہ چلے گا جی جن کیسے حاضر کرنے ہیں. پہلی بات ہے اللہ کے بندے کہ آپ کو جن حاضر کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی، پہلے تو یہ چیز ہے آپ نے کرنے کیوں ہے، وہی بات ہے نا، آپ نے کرنے کی ہے. بات یہ ہے کہ بھائی یہ اگر ہو بھی جاتی ہیں، دس پوائنٹ از ایگزیکٹلی فوربڈن. اس کا تو نام لے کے منع کیا گیا ہے کہ آپ یا تو کاہن کے پاس جانے کے بارے میں، کہ کاہن کے پاس جائیں گے تو آپ کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. ایک حد تک تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو بارش ہوئی تھی، کسی نے کہا اگر ستارے کی حرکت سے ہوئی ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور جس نے کہا وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. رات میں ایک بارش نے اتنا فرق ڈال دیا آپ کے لیے. حالانکہ یہ امکان موجود ہے کہ یہ علم ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ یو آر فوربڈن ٹو گو ان دیٹ وے کہ آپ اس کے پاس جا کے کاہن کے پاس پوچھیں. یہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں چیزیں. انسان کی ویسے تو میں مانتا ہوں کہ اس کی جو نیچر ہے نا، انسان بائی نیچر کیوریس ہے، اس کو ٹو لگانا پسند ہے. ہاں جی، اس کو اس کی عادت ہے کہ وہ اچھا یہ چیز منع ہے تو ذرا چیک تو کریں.
جیسے وہ ایک فوربیڈن لو کی بھی اصطلاح ہے, مزے کی بات ہے. یہ خود بہت اٹریکشن پیدا کر دیتی ہے. فوربیڈن پتہ نہیں کیا فوربیڈن ہے. کیا ہے, اچھا اس کو کہتے ہیں نا عشق ممنوع, ایک بڑا فیمس سیریل بھی تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسان کو اور ابھارتی ہے, کوئی اچھا یہ ممنوع ہے, یہ تو میں کروں گا, یہ تو میں کروں. تو دا پوائنٹ از کہ یہ چیز کہ انسان کی نیچر میں ٹو لگانا پایا جاتا ہے کہ اس کو جو چیز منع کی جاتی ہے, آپ کو کسی وجہ سے جو حکمت کا جو لیول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے, وہ تو الحکم ہے, وہ تو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. دا پوائنٹ از کہ اس کو آپ کی دیکھتے ہوئے, آپ کی جبلت کو دیکھتے ہوئے آپ کو منع کیا گیا. آپ دیکھ لیں کہ آج کے کنٹینٹ کریٹرز ہیں جو, ان میں کیا ہے جی, اب آپ کو ہم بتائیں گے شمس المعارف کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں, یہ اب آپ ہمیں بتائیں گے. یعنی جو پہلے علم چھپا کے رکھا علماء نے, پورے دین نے, آپ تک دین کی صحیح بات نہیں پہنچنے دی, وہ اب ہم آپ کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ تک لا رہے ہیں. اب آپ اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی گھڑی گم ہو گئی ہے, ہم بتائیں گے عارفین سے. اچھا اس کے علاوہ اب کیا ہے جی, اب اس کے اندر راز دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جن کیسے حاضر ہونا ہے. اب اس کے اندر ہے واقعی اس میں جنوں کا ذکر ہے, اس میں شک نہیں ہے. وہ شیطانی ایک نالج ہے, شیطانی نالج بھی تو ہوتا ہے نا, شیطان کے پاس بھی نالج ہے, لیکن وہ شیطانی نالج ہے. دا پوائنٹ از دیٹ, ویری سمپل پوائنٹ. اب اگر وہ فور دا سیک آف آرگومنٹ میں مان بھی لوں جی وہ شیطان یا جن سے انسپائرڈ ہو کے لکھی گئی بک ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, اس کے باوجود آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ اس کے اوپر کنٹینٹ بنا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ویورشپ کی تو میں نے بات کر لی ہے, انسان کو تو پسند ہے, کیوریس ہے انسان تو دیکھے گا. آپ کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ خیال تو کریں آپ کے لیے کسی چیز کو فوربڈن کرنے کی آئیڈیالوجی کے واٹ از دا سائیکالوجی بیہائنڈ اٹ. آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں آج کل جو کہ آپ کے سیکولر ورلڈ کے اندر بھی فوربڈن ہے آپ کے جاننے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کیا ایٹامک بام کا فارمولا آپ کے پاس موجود ہے, مجھے بتائیں آپ کے لیے فوربڈن ہے جاننا کہ نہیں ہے. ایریا 51 وزٹ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے آپ کو نہیں پتا, آپ وہاں پہ تھیوری بنا دیجیے ایلین آئے تھے, اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. دا پرابلم از آپ کے لیے اس سیکولر ورلڈ کے اندر بھی بہت سے ایسے علوم ہیں جو کہ فوربڈن ہے, آپ نہیں, آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, آپ کو ایکسیس نہیں دی جاتی. یہی کینٹ کے علاقے میں نہیں جا سکتے ہیں, بہت دور نہ جائیں یہاں پر, اور یہ ٹھیک ہے, یعنی کوئی یہ منفی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ دا پوائنٹ از آپ کو یہاں پر بھی اگر فوربڈ کیا جا رہا ہے کسی چیز کے لیے, اس کے لیے یہی وجہ ہے, یا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا ان کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کا جاننا, اس لیے وہ چیز منع کر دی گئی ہے. تو یہاں پر دین میں بھی اگر منع کیا گیا نا کسی چیز کو, تو یا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا آپ کسی اور کا نقصان کر دیں گے. ایگزیکٹلی سیم سمپل فارمولا. دس از ناٹ اے ڈیفیکلٹ سائیکالوجی ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ دیکھیں, ایک تو ہے نا کہ جو یہ جادو نعوذ باللہ ہے, یہ تو ویسے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج ہی کروا دیتا ہے. ہاروت و ماروت کا جو قصہ ہے اس کو بھی بڑا آج کل نا ڈراماٹائز کیا جاتا ہے, اور جی وہ کیا تھا جو انہوں نے بتانا تھا, وہ جو کیا تھا جو انہوں نے سکھانا تھا, ہم یہ بھی تو ذرا پتہ چلائیں. دا پوائنٹ از کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا, یہ بھی تو بتائیں. قرآن نے ساتھ نتیجہ بھی تو بتایا آپ کو. قرآن نے ہیونگ سیڈ سو کہ یہ چیز منع, آپ کو اس کا انکار نہیں کیا کہ علم تھا, وہ ساتھ خود کہتے تھے, ہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ فوربڈن نالج ہے, فوربڈن نالج ہے, یہ نہ لینا, وہ تو آزمائش ہے نا, آزمائش ہے. تو اسی طرح سے ویسے اگر میں شروعات میں دیکھا آدم علیہ السلام کو بھی تو فوربڈ کیا گیا تھا نا ایک, ہاں, تو شیطان نے وہ فوربڈن ایک ان کو وہ ایک دے دی نالج کی, ایک فروٹ کا نالج دے دیا کہ آپ کھائیں گے تو آپ کو تو بڑا دوام حاصل ہو جائے گا, ایسی کوئی چیز. تو یہ وہ ہے کہ پھر کیوریس نیچر تھی, وہ ہو گیا کام. بھائی آپ کو اللہ نے کس لیے بتایا ان چیزوں کا کہ آپ نہ کریں, اس لیے بتایا آپ کو. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب آپ کے لیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, اب جو آج کل ایک کنٹینٹ کی دنیا کا جو ایک لیڈنگ ایک ہے نا, ایک سپر نیچرل ورلڈ کی جو سیریں آج کل ہوتی ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی نا, یا جب ہونے والی تھی, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں کہ ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی, اس سے پہلے جو شیاطین تھے یا جو جن تھے ان کو آسمانوں کی خبریں مل جایا کرتی تھیں, اکا دکا مل جاتی تھیں, اور باقی پھر وہ خود سے 100 بیچ میں ڈال کر تو وہ باتوں کو بنا کر وہ لمبی لمبی وہ کر لیتے تھے. لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا, تب سے آسمان کے دروازے پہ بند ہو گئے, اب نہیں ملے گی خبر, اب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ پوائنٹ تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ کو یہ چیز بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب وہ جو علم کا دروازہ ہے وہ صرف وحی کے ذریعے ہے, اور کوئی دروازہ نہیں ہے. علم کا واحد دروازہ ہے وہ وحی کے ذریعے ہے. آپ کو جو علم آنا ہے آپ کو اسی سے لینا ہے, اسی کے ذریعے سے لینا ہے, قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لینا ہے. اس لیے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اگر یہاں پر کسی قسم کے نالج کے اندر آپ کو ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یار یہ کیا تھا, ذرا اس کو میں چیک تو کروں.
بھائی آپ کے لیے دیر آر سو مینی تھنگس وچ آر فوربڈن فار یو ٹو نو. آپ کو یہاں تک کہ اچھا اس میں کچھ نگیٹو ایکسپیکٹ بھی ہیں, ویسے میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ واقعی فوربڈن نہیں ہوتی, پھر بھی اس کو کر دیا جاتا ہے, بنا دیا جاتا ہے. اس کی میری ذاتی ایکسپیرینس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں بچپن کے اندر ہم جب بایولوجی پڑھتے تھے نا, تو ایک تو جب ایوولوشن کا کوئی ذکر آتا تھا, ایوولوشن کے کسی چیپٹر کا, آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا, تو وہ جو سر تھے, نہیں اس کو نہیں, یہ تو نا یہ کفر ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے بات, یہ جو ہے نا اس کو آپ آگے ٹپا دیں, اس کو آگے ٹپا دیں. بھائی مجھے پہلی چیز ہے, آپ مجھے منع جو کر رہے ہیں نا, آپ کو بتانا چاہیے کہ منع کیوں ہے. میں نے ابھی آتے کہتا نا, میں بیٹھ کے, آپ نے مجھ سے پہلا کویشچن کیا, میں آتے کہتا یار فوربڈن ہے, بس ٹھیک ہے آگے چلو. آپ نے یا ویورز نے یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر پانی تھی, مجھے سائیکالوجی بتانی تھی کہ کیوں ہے. صحیح ہے. اب آپ چیز کو ٹپا دیں گے جی یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اسلامی. ہمیں پتہ ہے بھائی اللہ نے آدم اور حوا کو بنایا تھا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہے. آپ بتائیں تو صحیح کہ یار یہ کیا چیز ہے, کیا تھیوری ہے, اس کی سائنس کیا ہے, بتائیں تو صحیح کہ اس کی کن کن وجوہات کی وجہ سے جی وہ نہیں بندر سے نہیں بنا انسان. بھائی ایوولوشن کا مطلب بندر ہوتا ہی نہیں, وہ تو کوئی اور چیز ہے. ایوولوشن کی ٹائپس ہوتی ہیں, ایوولوشن کی کچھ کیٹیگرائزیشن ہے, کچھ بتائیں گے تو کو پلے پڑے گا. نہیں آپ اچھے ڈاکٹر ہیں نا, آپ اس لیے اس کی ٹائپ مان رہے ہیں, ورنہ وہی بات ہے کہ یہ وہ فوربڈن نہیں ہے تو آپ اس کو پھر بھی کر رہے ہیں. دیز آر سم ایگزامپلس. اچھا فاربیڈن یہ یہاں اس موقع پر یہ یوں بھی اس کو شاید ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ایک سٹیپ کے اوپر وہ فاربیڈن ہے, ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی کلاس پڑھنے کے بعد 2-3 کے بعد وہ اب ترتیب میں فاربیڈن ہو. یہ ایک حکمت کے تحت ٹیچر اس کو یا کوئی اسکول کورس کو جیسے ڈیزائن کرتے ہیں. میں نے جہاں تک سنا ہے ویسے تو کچھ تجربہ بھی ایسا ہے, کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ انٹیمیسی کے ہوتے ہیں, ان کو بھی ٹپا دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح سے بایولوجی میں بھی ریپروڈکشن کے چیپٹر بھی ٹپا دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے غالباً یہ دیکھنے میں آیا, میرے سننے میں, مجھے نہیں پتا اب ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں, آپ کنفرم کرتے ہیں شاید, کہ کچھ اگر ایسے حدیث میں ایسے کچھ مسائل آتے ہیں تو ان کو بھی ٹپا دیا جاتا ہے. ہاں جی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کا اس وقت وہ لیول ابھی نہیں پہنچا ہے, یا وہ میچورٹی وہ والی نہیں آئی ہے, ابھی کچھ اور علوم اس کو اس کے تائید میں حاصل کرنے ہیں تاکہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پر آ سکے. جو ہیومن نیچر ہے آئی تھنک سو کہ آپ اگر آپ اس کو ٹپائیں گے نا تو وہ اس کی ٹو میں لگے گا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. اس سے بہتر آپ گائیڈ ہی کرتے ہیں, آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس وجہ سے ہے, آپ کو گائیڈ ہم کر دیں گے, تھوڑا سا ٹائم گزرنے تھے, یا تو ایسے کہہ دیں, یا پھر ایسے ٹپانے سے وہ کیوریس ہی ہوگا بچہ. ہاں بس پیار محبت سے, اور یہ کہہ کے یہ پھر اس پہ کریں گے اس کی بات, انڈرسٹینڈنگ ہونی, مطلب یہ دھتکارا نہیں جانا چاہیے سوال کو. آپ اس چیز کی ایک موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ فوربڈن نہیں ہے, دس از نالج فار یو ٹو گین. دیر مائٹ بی اے پراپر ٹائم, پراپر کوئی اچھا وقت ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ کو اگر بتا دیا ہے قرآن میں, حدیث میں, اللہ اور اس کے رسول نے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو حاصل کرنا ہے اس نالج کو, اس کو ڈنگ ٹپا نہیں کرنا آپ نے. یہ وہ ٹائپس ہیں جو میرے نزدیک, آپ کے بھی ذہن میں کوئی مثال ہے تو بتائیں. میرے نزدیک یہ وہ مثالیں کچھ جو کہ فوربڈن نہیں ہیں, البتہ اس کو کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے فوربڈن کر دیا جاتا ہے. اچھا اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جو فاربیڈن نالج کے اوپر جنات سے متعلق, ایلین سے متعلق چل رہی ہوتی ہیں, اور ایک ٹرینڈ اس میں ہم اور بھی بہت دیکھتے ہیں, اگرچہ اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ قیامت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, اس کی نشانیاں جاننا چاہتے ہیں, ڈومز ڈے کے حوالے سے بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ابھی جس پہلو سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ صرف جسے تجسس آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک ٹو لینے کی, اس میں سے انسان یہ کر رہا ہوتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی, اس کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ آؤٹ آف دس ورلڈ کیا ہے, اور بیونڈ دس ورلڈ کیا چیزیں ہیں, کیا ہمیں ان سے انٹریکشن ہو جائے. مطلب اسٹوڈنٹس ہیں میرے سے یہ پوچھتے ہیں سر, اچھا مطلب یہ سوال لٹرلی میرے سے ہوا کہ اگر ہمارا ایلین سے ملاقات ہو جائے تو ہم اسے اسلام کی دعوت دیں گے کہ نہیں. مطلب مجھے اتنی عجیب سی, اتنی سپرفیشل یہ بات لگی کہ یار یہ بچہ پتہ نہیں ہوش میں بھی ہے کہ نہیں, لیکن یہ میرے دل تک رکھی نا. لیکن اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارول سے بھی آگے لے گیا. اس سے تو بہتر یقین کریں مارول کی موویز ہی ہیں, اس میں کچھ تو ہے, چلیں فکشن تو ہے وہ, یا اسٹوری تو ہے, اور دین تو آپ کا متاثر نہیں ہو رہا ہے نا. یہاں پر لوگ جب ایلین کو لاتے ہیں, جن کو لاتے ہیں, تو وہ دینی معاملات کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی انٹرپریٹیشن وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایسا کوئی شخص اگر آپ کو مل جائے خدا نخواستہ کہ جو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر سکے اور لے کر چل سکے, تو بہت خطرناک صورتحال بن جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں نا, میں نے اگر آپ کو تھوڑی سی, ویسے یہ بات ذرا ٹرکی ہے لیکن میں پھر بھی کر دیتا ہوں, کہ کچھ ایسی بکس کے اندر کچھ ہسٹوریکل ہمیں ریکارڈس میں ملتا ہے کہ یہ چیزیں پہلے جس حد تک ہوتی رہی ہیں اسلامک, کچھ میں ایک دو جو کیلیفیٹس ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو عباسی کیلیفیٹ, اس کے اندر بھی, اور جو سب سے زیادہ تھا وہ اندلوسیا کے اندر, اسپین کے اندر. وہاں پر تو باقاعدہ طور پہ درباری نجومی بھی ہوتے تھے, باقاعدہ طور کے اوپر ان کو رکھا جاتا تھا اور ان سے پوچھ کے فیصلے کیے جاتے تھے. اسلامک ہسٹری کا یہ رچ پارٹ ہے کہ وہاں پر ان کو, یہاں تک کہ جو سلاطین تھے
ان میں سے ایک تو میں نے ایک بک ہے، اس کا میں ریفرنس بھی دے دوں گا، ایسٹرولوجی اینڈ ایسٹرونومی ان اسلامک ہسٹری. اس بک کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، دس از جسٹ ہسٹری. میں بتا دوں اگر اس کے اندر کوئی ہوتا عمل لکھا ہوتا نا تو پھر میں نے نہیں کرنی تھی. اس میں صرف ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ ہاں کہاں پر ایسٹرولوجی کو، حالانکہ اٹ از فاربیڈن، مین اسٹریم میں فاربیڈن ہو سکتا ہے. کچھ علماء کا اس کے اندر ذکر بھی ہے کہ جنہوں نے اس کو الاؤ کیا تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے جو عثمانی تھے، عثمانیوں کا جو سسٹم چلتا تھا وہ ایسا تھا کہ ایک حکم ہوتا تھا بادشاہ کا، اور اس کے ساتھ جب فتویٰ ملتا تھا اس کو تو پھر عمل ہوتا تھا کسی ایک کیٹیگوریکل حکم کے اوپر. اب وہ فتویٰ آپ کو مل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کو اپنے بھائیوں کو مارنے کا فتویٰ بھی مل جاتا تھا کہ فساد فی الارض ہوگا تو ذرا مار دو ان کو. تو اسی وجہ سے عمل ہوتا تھا. ان کو بھی فتویٰ ملتا تھا کہ دس از الاؤڈ ایسٹرولوجی. تو اس کے نتیجے میں درباری نجومی ہوتے تھے، ایسٹرولوجرز ہوتے تھے. یہاں تک کہ سلطان محمد فاتح نے جو فتح کیا تھا قسطنطنیہ کو، اس کے بارے میں بھی نریشنز موجود ہیں کہ اس نے پہلے اپنے نجومی سے مشورہ کیا تھا کہ کس ٹائم پہ حملہ کروں گا تو کامیاب ہوں گا، کیونکہ پہلے وہ مسلسل 2-3 بار ناکام ہو گیا تھا. پھر اس نے کہا کہ اس ٹائم کے اوپر کرنا، تو پھر اس نے حملہ کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ پوائنٹس کچھ ہیں جو کہ اسلامک ہسٹری میں پائے جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مے بی اگر ہمیں وہاں پر مل رہے ہیں کہ وہاں پر یہ دلائل لوگ بنا لیتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر اس میں ہے تو ہم تھوڑی بہت گنجائش نکال لیتے ہیں. آج کے دور میں بھی جیسے آپ نے کہا دلائل لوگ بنا ہی نکال لیتے لیتے ہیں، ہیں، آج کے دور میں بھی نکل آتے ہیں. جی وہ ہر چیز کے پوائنٹ وہ ہے کہ آج ہم اسلامک جو ٹیکسٹ ہیں، جو ہمارے سیکرڈ اسلامک ٹیکسٹ ہیں، کیا ہم ان کو مولڈ کر لیں گے اپنی انٹرپریٹیشن کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے تحت؟ تب وہ ضرورت تھی نجوم کی. آج کل اتنی یہ کوئی نہیں. آج ہے فکشن کیسے بنے گی اس کی، آج اس میں سے ملٹی ورس کیسے نکلے گی. آج ہماری یہ ڈیمانڈ ہے نا کہ ہمیں وہ ذرا پتہ چلے. تو آج کی حالانکہ جو جہت تھوڑی بدل گئی ہے، لیکن لے دے کر بات پھر وہی ہے. اس وقت بھی مولڈ ہو رہا تھا. آپ کا مسئلہ تو قرآن نے ایک ہی بیان کیا کہ ہوا کا مسئلہ ہے، خواہش نفس کا مسئلہ ہے. وہ تب بھی وہی تھا، وہ اب بھی یہی ہے. شکلیں البتہ تبدیل ہو گئی، شکلیں اس کی بدل گئی ہیں. لیکن آج کے دور کے اندر بھی ہیونگ سیڈ سو، میں کچھ چیزوں کو سمجھتا ہوں جو سینٹی کے ساتھ اگر کی جائیں تو میں ان کو فوربڈن کے لیول پہ نہیں سمجھوں گا. آپ اس پہ چاہے اختلاف بھی کر لیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ملٹی ورس کا فار ایگزامپل کو ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ملٹی ورس تو اسلامکلی سین اور ایکسیپٹیبل کانسیپٹ ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، مجھے اس میں فوربڈن کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر جنت دوزخ ہماری دنیا پہ تو نہیں ہے، کسی اور ڈائمینشن میں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ والی چیز جو ہے، اس میں فاربیڈن کی بات مسئلہ تب اٹھے گا کہ جب ہم اس کے اندر بہت زیادہ تحقیق کر کے اس کو پورا پرسپیکٹیو ایک بنا کر دین کو یا دنیا کو دیکھنے کا، پھر چیزوں کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں گے. پھر اس کے اوپر مجھے بھی مسئلہ ہوگا، شریعت کو بھی مسئلہ ہوگا، اور وہ کہے گی کہ یہاں پہ فاربڈ کر جائیں، رک جائیں آپ. لیکن جب تک آپ اس کو کسی آیت کے ذیل میں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو وہ ایک رائے کے طور پر ایکسیپٹ کیا. اس میں کچھ میں کہوں گا پھر جو تھوڑے سے لیٹسٹ ماڈرن اسلامک اسکالرز ہیں نا، وہ تھوڑے سے اس کے اندر پھر آپ کے لیے کلپریٹ ہیں. اس کے وہ اس طرح سے کلپریٹ ہیں کہ ان کو ایک مخصوص آڈینس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ حد تک کچھ اپنے سٹینسز کو مولڈ کرنا پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ اس میں، کیونکہ باقاعدہ طور پے اوپر ہمیشہ بلا کیا ہوا ہے ہسٹوریکلی آپ کو بھی پتہ ہے، جو بڑے بڑے نیریٹیوز نکلے ہیں کرسچینٹی سے پہلے آئے، کرسچینٹی سے پھر یہاں پر آئے. مطلب وہ کرسچینٹی میں جو چیز ہوئی وہ دیر بدیر وہ پھر اسلامک، وہ چونکہ اول مخاطب ہے ہر چیز ان کو پہلے، تو وہ وہاں سے یہاں پر آتی ہے. آپ دیکھ لیں سب کے سب کانسیپٹس کو دیکھ لیں، وہ یہیں پہ اسی روٹ سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. ماڈرنزم بھی پہلے ان کو لگا، ایتھیزم بھی پہلے ان کو چیلنج بنا، تو پھر ہمارے یہاں تو وہ جو روٹ ٹرانسفر ہے نا، یہ والا بھی وہیں کا ہے. وہاں پر بھی یہ تھیوریز تھیوریٹیکلی پہلے جی وہ اس طرح سے ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے وہاں کے کنٹینٹ کریٹرز ہیں. گریم ہینکاک ہے، اسی طرح سے وہاں کے بڑے کریٹرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کیوریاسٹی اسٹریم جو ایپ ہے وہ اس کو تو ہے ہی بڑی ہوئی ہے. میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، پورا پلیٹ فارم ہی اسی سے بھرا ہوا. تو مزے کی بات ہے کہ وہاں کی چیزیں ہی پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. پہلی بات ہے ہمارے پاس اچھا کنٹینٹ ہی دیکھنے کو نہیں ہے. کنٹینٹ ہم نے ان کا دیکھنا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے، آپ کے اوپر اثر ہوگا اس کا. یو ول ٹیک سم تھیولوجیکل پوزیشن ہوتی ہے نا، ایک تھیولوجیکل پوزیشن تو آپ کی نہیں میچ کرے گی. ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس وہ پھر نیریٹیوز جو کہ مخصوص، یا تو ویسٹرن اسکالرس کی بات کر لیں، ان کے اندر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. یہاں پر ویسٹرن انفلوئنس اسکالرس جو ہیں ان میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں جو یہاں پہ ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں ان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا.
ٹریڈیشنل اسکالر کسی سے آ کے پوچھ لیں تو آپ کو ایسی باتیں کرتے نہیں ملیں گے. ہاں تھوڑے سے جو ویسٹرن انفلوئنس اسکالرز ہیں یا پھر جو تھوڑی سی ایسی اپلائڈ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ اسلامک تھیولوجی کے اندر ویسٹرن اکیڈیمیا کی ایڈیشن کو ذرا زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں, وہ گلوریفیکیشن آپ کو لے بیٹھتی ہے تھوڑی سی. تو وہ پھر میں اس کو آئی ول بلیم, اف یو وڈ آسک می ہو ٹو بلیم, آئی وڈ سے آئی ول بلیم اونلی دوز پیپل جنہوں نے نتیجتاً کہ اپنے ہاں کہ آپ کو اٹریکٹیو ایک مخصوص آڈینس کو اٹریکٹ کرنا ہے, یہ بھی میں ادراک کرتا ہوں کہ وہ آڈینس آپ کی آڈینس سے ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ میں جس آڈینس کی بات کر رہا ہوں, ایک اچھی ایلیٹ آڈینس جو کہ اس قسم کی چیزوں کو پسند کرتی ہے اور پھر اٹریکٹ بھی ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ بہت سی بار اچھے سیدھے رستے پہ بھی لگ جاتی ہے. اس کا بھی انکار نہیں میں کرتا, لیکن کیا ایٹ وٹ از دا کاسٹ, یہ گلوریفیکیشن کس کاسٹ کے اوپر کچھ کمپرومائز کریں گے دین کے پوائنٹس کو کچھ؟ میں کہتا ہوں کہ وٹ از دا کاسٹ, if the cost is everything, that is too much. This is too much of a cost. The cost is like آپ کو تھوڑا بہت اگر کسی, ویسے تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں اسلامک ہسٹری میں ملتی ہیں, ایسی نریشنز ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک تھوڑا سا نا دین میں وسعت کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن یہ عمل ہم نہیں کریں گے. فار ایگزامپل میں اسلام قبول کروں گا, نماز تو میں پڑھوں گا لیکن میں رکوع نہیں کروں گا, میں خالی سجدہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت قبول کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا سا لینینسی دے دیتے تھے, ٹھیک ہے کہ چلو کافر ہونے سے بہتر ہے مسلمان تو ہو, کچھ تو کرے. تو مطلب یہ ہے کہ فور دیٹ سیک کہ آپ تھوڑی سی لینین اس حد تک لینینسی دیں جس حد تک کہ فوربڈ کے لیول پہ نہ چلے جائے کہ آپ کوئی فوربڈن کام کرنا شروع ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ فوربڈن کا ایک لیول ہے, ٹھیک ہے, وہ لیول کے اندر وہ کیٹیگرائزیشن, اس میں ایسٹرولوجی, جادو, جنات, یہ ساری چیزیں تو ہے نا, یہ ریڈ لائن ہے. اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا. پہلی سویلائزیشنس نے اس کو عبور کیا تو پھر ہی وہ ختم بھی ہوئیں. آج آپ کو ان کے صرف ریلیکس ملتے ہیں, ریلیکس آف دا پاسٹ, آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے. ایسے ہی ہم جو ہیں, ہمیں وہ لوگ ہیں جو کہ اس پاتھ پہ چل رہے ہیں اور ہمیں روکا گیا. اور اسلام کی نعمت آپ کو اب آ چکی ہے, پہلے اسلام نہیں تھا, پہلے تھا تو صحیح لیکن ڈفرینٹ فارم میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی. اب جو ہے وہ فائنلائزیشن ہو گئی ہے, اب جو ہے وہ پھر وہ آخرت پہ ہی ہے, وہ جس کو آپ نے اسکٹولوجی کا شروع میں ذکر کیا تھا نا, وہ اسکٹولوجی کی ایک نالج ہے, وہی ہمیں بتا دی کتاب و رقائق کے اندر بھی. آخر الزماں کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں. ان واقعات کے اندر سے بھی مزے کی بات ہے, باتوں باتوں میں مجھے یاد آ گیا کہ بڑی بڑی تھیوریز بنتی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. اب وہ یاجوج ماجوج کہاں پر ہیں, وہ کہاں سے نکلے گئے, ذوالقرنین جو تھے وہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے. بھائی آپ کی جو نماز اس سے وہ قبول نہیں نہ ہونی اگر مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ ذوالقرنین صاحب کہاں سے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بڑا, اللہ نے عزت سے ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ان کے بغیر جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے. تو وہ اگر یہ مجھے پتہ نہیں نہ چلے گا تو میری جو ظہر قبول نہیں ہونی نا, تو وہ میرا خیال ہے کہ مجھے اسے اوائڈ کر لینا چاہیے. بھائی ہو جائے گی قبول. میپ پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہاں سے آئیں گے, یہ یہاں سے جس کے پیچھے سے آئیں گے, وہ یہ والی ڈائمینشن سے پھر اترے تھے, پھر اس کے بعد ایسے تھا, ایسی تفصیلات اللہ معاف کرے. یہ اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ یاجوج ماجوج کہاں پر ہے, وہ بھی آپ کو بھی شاید پوچھا جاتا ہو کہاں پر ہے. وہ یوں بتا دیتے ہیں, یہ لائن ہے جی, میں وہ لینا نہیں چاہ رہا نام, ٹھیک ہے, یہ نہیں بتا دیتے کہ یہاں پر ہے, وہ یہاں پر ہیں تو وہ یہاں سے نکلیں گے, پھر وہ ایسے ایسے ہیں, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں, وہ تھوڑے سے ایسے جیسے دیکھ کے ہاں, یہ دیکھ کے آئے, انہوں نے دیکھا تھا. تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ وہ دجال جب آئے گا نا, تو دجال نے یہ کام, اچھا وہ کیا ہے, یہ وہ یہی دجال, کچھ لوگ تو اسی کے اوپر بڑے وہ تذبذب کا شکار ہیں, مجھے روکیں وہ ہے کیا ہے, یہی ہے, وہ یہی ہے. ابھی تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نظام ہی ہے دجالیت, کچھ پھر کہتے نہیں جی وہ اس میں حدیث میں تو موجود ہے کہ وہ ایک شخص ہے, وہ ایک شخص ہے. البتہ یہ کہ اس کی مختلف طور پہ, بھائی ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس فتنے سے بجائے, اللہ کے رسول نے منع کیا تھا, وہ کہا تھا کہ اس کو فیس بھی نہ کرنا, بھائی اس سے دور رہنا ہے آپ نے. آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, کود کے اس کے پاس جا رہے ہیں, خود تحقیق کر رہے ہیں, جا کے نہ ڈھونڈ لیں. ہاں, وہ نیٹ فلکس کی سیریز بھی آئی تھی ایک دجال کے اوپر, وہ بھی لوگوں نے بڑی دیکھی تھی. دا پوائنٹ از کہ وہ لوگوں میں ایک وہ جو ایک ریڈ لائن کا تصور تھا, وہ بالکل وہ ریڈ لائن جو ہے وہ مٹتی جا رہی ہے. اب دیکھیں جو اس کی ضرورت تھی نا ڈاکٹر صاحب, کہ اگر انسان کی اس علم سے متعلق کچھ معلومات جاننا ضرورت ہے تو وہ دین نے بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وہ معلومات اتنی انسان کو ڈلیور کر دی ہیں جو اس کی ہدایت سے متعلق. اللہ کے رسول نے آپ کو واضح کیا ہے, آپ نے اس سے فتنے سے پناہ مانگنی ہے, آپ نے نماز میں مانگنی ہے, کرنے کا کام ہے. آپ نے سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کو حفظ کر لینا ہے, اس کو پڑھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری آپ کو وہ پریکاشنز بتا دی ہیں, یہ کرنے کا کام تھا, یہ اللہ کے نبی نے بتا دی, وہ آپ کو پتہ چل چکا ہے. اب آپ کہیں جی نہیں اتنا میرے لیے کافی نہیں ہے,
اللہ کو نہیں پتا تھا آپ کے لیے کتنا نالج کافی ہے کتنا نہیں ہے. اللہ ساتھ پوزیشنز بھی اتار دیتا, اس ہاں کی کوآرڈینیٹس بتا دیتا. ہاں جی وہ بھی بتا دیتا. اللہ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کو وہ یہ چیزیں بھی بتا دیتا. آپ نے یہ جاننے کی نہیں, اللہ نے یہ انف نالج نہیں دیا مجھے, میں نے یہ بھی جاننا ہے. نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے انف نہیں ہے, آپ کے لیے انف ہونا چاہیے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے آپ کے لیے کتنا انف ہے. جتنا نالج ہے انف وہ آپ کو مل گیا ہے, اس سے زیادہ ہدایت کے لیے وہ کافی ہے. یہ میری ہدایت کے لیے موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہدایت کا وعدہ کیا تھا جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو چیلنج کیا, بالکل, تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں ہدایت بھیجوں گا, اور وہ جو ہدایت آئی ہے وہ میرے لیے کافی ہے. مجھے اس چیز کو ماننا چاہیے, اس کا کانفیڈنس رکھنا چاہیے, اور اس پر قناعت اختیار کرنی چاہیے. ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے بس کمنٹس لوں گا چند علوم کی فیلڈس کے اوپر, اور آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ وہ فاربیڈن ہے یا نہیں. Is science a forbidden knowledge? No. ویسے تو ایک ڈیبیٹ کا پورا آغاز ہو سکتا ہے, لیکن سائنس آپ کے نزدیک فاربیڈن نالج نہیں ہے. واٹ اباؤٹ فلاسفی؟ نو. آپ ان کی کسی روٹ سے بھی ٹائپس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. جیسے سوڈو سائنس ہے, سوڈو سائنس کو میں کہوں گا, سوڈو سائنس جو ہے, سوڈو سائنس آپ کہہ سکتے ہیں. سوڈو کا دا ورڈ یہ دا فالس سائنس, لائک سم ویئر, جو کہ لائک اب کہا جاتا ہے کہ کسی چیزوں کے اندر ویسے تو کچھ سائنس کی ٹائپس بھی ہیں. فار ایگزامپل کبھی کبھی کہتے ہیں جی اسپریچویلٹی پلس کوانٹم میکینکس, اور اس کے اندر اس کو بھی کیٹیگرائزیشن ہے نا. آپ میں سوڈو سائنس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں. اب تو ویسے ہر چیز کے ساتھ سائنس لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کسی ہر چیز کے ساتھ سائنس آپ لگا دیں گے. میڈیٹیشن یوگا کے ساتھ بھی آپ سائنس لگا دیں گے. دس از دا سائنس آف میڈیٹیشن. آئی وڈ سے کہ دس ٹائپ آف نالج از نو ویئر بینیفٹنگ یو ان اینی وے. آپ کے لیے اس کا کوئی فائدہ اگر ہوتا تو میں سوچ بھی لیتا, لیکن دا مین اسٹریم سائنس اکارڈنگ ٹو می اینڈ مین اسٹریم فلاسفی, دے آر دی ٹاپکس اور سبجیکٹس وچ اکارڈنگ ٹو می آر ناٹ فوربڈن. تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, ہمیں اس اہم موضوع کے اوپر بتایا کہ جس کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن کا ایک فلکس موجود ہے, اور فالس انفارمیشن کا فلکس موجود ہے, اور اس میں سے ہم ہدایت کی بات کو جان سکیں. آج کی گفتگو کا جو ٹیک اوے ہے جس کے بارے میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا وہ یوں ہے کہ ایسا نالج جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دور کرے وہ فاربیڈن نالج ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں فال کرتا ہے, وہ اسٹرالوجی میں فال کرتا ہے, وہ فلاسفی میں کرتا ہے, وہ سائنس میں کرتا ہے, وہ علم کی کسی بھی فیلڈ سے متعلق ہو. اگر وہ آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات سے دور کر رہا ہے, قرآن اور حدیث سے دور کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے شخصی اور محبت کے تعلق کو پامال کر رہا ہے, روک رہا ہے, تو وہ فاربیڈن نالج کی کیٹیگری سے ہے, اور آپ کو اس کی ٹو میں اور اس کے پیچھے لگنے سے گریز کرنا ہے. ایک پوائنٹ یہ کہ اس چیز سے عبرت بھی حاصل کریں کہ اللہ نے جو پرانی سویلائزیشن ان کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, ان کو ختم کیا ہوا کسی وجہ سے ہی. تو ذرا اپنا خیال کریں کہ یہ جو معاملات ہیں نا وہ کس طرف جا رہی ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. دل کا فتویٰ ہر ایک کو پتہ اس کے پاس ہوتا ہے, ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. تو اس چیزوں کا خیال کیا کریں, ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا مٹنے نہ دیں. یہ میری درخواست ہے سب سے اینڈنگ پوائنٹ کے اوپر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.